السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا جو کہ جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب نے شیئر کی ہے۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ویڈیو پانی میں تیرتی چند لاشوں کی ہے جو کہ کہیں سیلابی ریلے میں بہہ کر آئی ہیں اور اب کسی کو ہمت نہیں پڑ رہی کہ انہیں باہر نکالے۔ یہ بہت ایک دکھی صورتحال ہے اور اسے دیکھ کر دل بہت رنجیدہ ہے۔ میں خود بنیادی طور پر دریا کے کنارے کا واسی ہوں اور اس سیلابی پانی کی دباکاریوں کا عینی شاہد بھی ہوں۔ پاکستان میں مونسون کا موسم نشیبی علاقوں میں ہر سال بہت تباہی لاتا ہے۔ جن علاقوں سے یہ سیلابی ریلا گزرتا ہے وہاں تباہی و بربادی کرتا ہوا قیمتی فصلوں کو نیست و نابود کرتا، لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کرتا اور بہت سے لوگوں اور مال مویشیوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ سیلاب ہنستے بستے گھروں اور بستیوں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ جہاں سے ایک دفعہ یہ گزر جائے وہاں ہنستی مسکراتی زندگی کئی مہینوں تک ویران ہو جاتی ہے۔ لوگ تباہ حال ہو جاتے ہیں، وہاں پر وبائی بیماریاں پھوٹ نکلتی ہیں اور وہاں کے مکینوں کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ عزیز دوستو، ہم پاکستانی ایک طرف تو پانی کی شدید قلت کا شکار رہتے ہیں۔ ہمیں یا تو پانی کی قلت مار رہی ہوتی ہے یا پھر اسی پانی کی کثرت ہم پر عذاب بن جاتی ہے۔ آپ کراچی، سندھ کے دیگر علاقے، بلوچستان کے بہت سے علاقے، جنوبی پنجاب اور ملک کے بہت سے دیگر علاقوں کا مشاہدہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان علاقوں کے مکین یا تو پانی کی قلت کی وجہ سے قحط سالی کا شکار رہتے ہیں، جانور مال مویشی مرنے لگتے ہیں، غذائی اشیاء کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر برسات کے موسم میں یہی علاقے پانی میں ڈوبے نظر آتے ہیں۔ برسات کے منہ زور پانی کی تباہ کاریاں آج کل آپ ملک کے بہت سے علاقوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہم پاکستانی بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسا خوبصورت ملک عطا فرمایا جس میں چاروں موسم اپنی رنگینیاں لے کر آتے ہیں، اور ہمارا ملک معدنی ذخائر اور قیمتی فصلوں سے مالا مال ہے۔ لیکن افسوس کی بات، نہایت افسوس کی بات کہ شاید پاکستان خوش قسمت نہیں کہ اسے ہم جیسے نکمے، سست، بد کردار، کرپٹ، بے ایمان، بد اخلاق، بد تہذیب، اجڑ، جاہل، اپنی ذات کا فائدہ سوچنے والے، کم ظرف اور تنگ نظر باشندے ملے۔ ہم نے 75 سالوں میں اس خوبصورت ملک کا کیا حشر کر دیا ہے جو کہ خاک بدہن اب دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم سے بہتر وہ انگریز قابضین تھے جنہیں اس بات کا ادراک تھا کہ یہ ان کا ملک نہیں ہے۔ وہ جتنا عرصہ یہاں اقتدار کے مزے لے لیں، بالآخر انہیں ایک دن واپس اپنے وطن جانا ہوگا اور اس خطے کی باغ ڈور مقامی قیادت کو سونپنی ہوگی۔ اس حقیقت کے باوجود ان فرنگیوں نے ہمارے ملک کے لیے کتنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام یہاں پر قائم کیا، ہزاروں میلوں لمبی نہریں کھود کر ملک کے طول و عرض میں پھیلا دیں، جس سے بنجر زمین نہ صرف آباد ہوئیں بلکہ زیر زمین پانی کی سطح بھی بلند ہوئی۔ آپ ذرا اس بات کا تصور کریں کہ اگر موجودہ نہری نظام ہمارے ملک میں نہ ہوتا، یہ ڈیم نہ تعمیر کیے ہوتے تو پھر سیلاب کتنی تباہی و بربادی مچاتا، یا پھر دوسری صورت میں نہری پانی کی غیر دستیابی کی وجہ سے ہماری ہزاروں ایکڑ زمینیں بنجر ہو جاتی، زیر زمین پانی کی انتہائی قلت ہو جاتی۔ فرنگیوں کے اس نہری نظام نے قدرے ہمیں سہارا دیا ہوا ہے، وگرنہ تو ہمارا انتہائی برا حال ہوتا۔ ماہرین آبی وسائل چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا پانی کی قلت کا شکار ہونے جا رہی ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں پانی کی وجہ سے بہت ساری جنگیں برپا ہوں گی۔
لہٰذا وہ اپنی تجاویز پیش کر رہے ہیں کہ پانی کو محفوظ کیا جائے، پانی کو ری سائیکل کیا جائے اور اسے بڑی عقل مندی سے استعمال میں لایا جائے تاکہ اس کا ضیاع کو روکا جائے، اور دوسری صورت میں پانی کے ذخائر کو محفوظ کیا جائے۔ پانی جو ہم ضائع کر رہے ہیں، برسات کے موسم میں اتنا پانی ہمارا ضائع ہو کر سمندر میں گر جاتا ہے، اس کو بھی ہم محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ لیکن جناب، ہم پاکستانیوں کے کان پر تو جوں ہی نہیں ریگتی۔ ہم اس بات کا بہت تذکرہ تو کرتے ہیں کہ یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے بہت سی قربانیاں دی تھیں، بہت سی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھیں، لیکن شاید اس بات کو بھول گئے ہیں کہ اسے آباد و شاد اور خوشحال رکھنے کے لیے اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ وہی جذبہ، وہی ہمارے آباء و اجداد کا جو جذبہ تھا، جو قوت ایمانی تھی، جو شوق اور ولولہ تھا، اسی کی آج بھی ضرورت ہے ہمیں اس پیارے پاکستان کو بچانے اور اسے قائم و دائم رکھنے کے لیے۔ ہمارے حکمران تو اپنے اقتدار کے چکروں میں ہیں اور طاقت کے نشے میں چیختا، چلاتا، کرلاتا، ڈوبتا پاکستان شاید انہیں نظر نہیں آ رہا۔ مان لیا کہ یہ سیلاب اور لگاتار بارشیں آفات الہی ہوتی ہیں، انسان کے بس میں نہیں کہ ان کو روک سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے عقل و شعور سے نوازا ہے، وہ بہتر منصوبہ بندی کر کے ان آفات سے ہونے والے نقصانات کو ممکنہ حد تک کم کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی پانی کی قلت یا پھر کثرت سے پیدا ہونے والی مشکلات سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہمیں بارشوں کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ڈیم تو اپنی جگہ پر ہیں بھی صحیح، مزید بھی بننے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے علاقائی ڈیم، تالاب اور جوہر بھی ضرور بنانے چاہیے۔ ہماری منصوبہ بندی اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک شہر کا بارشی پانی اسی شہر کی حدود میں اتنا ایک ذخیرہ کر لیا جائے کہ سال بھر کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور باقی فاضل پانی کو مناسب و محفوظ راستہ دے کر ان علاقوں کی طرف رخ موڑنا چاہیے جہاں پانی کی قلت زیادہ ہے۔ آپ نے ایک بات کا مشاہدہ کیا ہوگا یا اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ آج سے 30، 40، 50 سال پہلے ہر شہر، دیہات اور قصبے کے ارد گرد کوئی نہ کوئی تالاب یا پانی کا جوہر ضرور ہوتا تھا، جو کہ بارشی پانی کو سٹور کر لیتا اور پھر یہی پانی بعد میں دیگر ضروریات کے لیے استعمال ہوتا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ زیر زمین پانی کا لیول برقرار رہتا اور پانی کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن ہم پھر جدید ہوتے گئے، یہ خوبصورت تالاب اور جوہر ہمیں گندے لگنے لگے، ہمارے شایان شان شاید ہم نے ان کو نہ سمجھا، اور ہم ان کو مٹاتے گئے، ختم کرتے گئے، اور بہت سے ہماری سوسائٹیوں کی نظر ہو گئے۔ ہم نے اپنے گھروں اور گلی محلے میں کوئی کچی جگہ اتنی بھی نہ چھوڑی کہ پانی کو زمین میں جذب ہونے کا موقع مل سکے۔ یہی وجہ ہے کہ زیر زمین پانی بہت نیچے چلا گیا۔ ہمارے علاقے میں بعد قدرتی تالاب اور جوہر اتنے بڑے اور گہرے تھے کہ بزرگ فرماتے تھے کہ ان کا پانی زیر زمین پانی سے ملا ہوا ہے، یعنی کہ زیر زمین پانی اور جو پانی زمین کی سطح کے اوپر ہے اس کا آپس میں کنیکشن برقرار ہے، اور یوں ہی جب بارشیں آتی اور وہ تالاب بھرتا تو اس سے زیر زمین پانی کے ساتھ جو قائم کنیکشن تھا مزید گہرا ہوتا چلا جاتا اور پانی کا لیول برقرار رہتا۔ ہمیں قدرتی پانی کو محفوظ کرنے اور ضائع ہو کر تباہی پیدا کرنے، سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان قدرتی آفات سے نپٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عزیز ملک پاکستان کو تا قیامت سرسبز و شاداب رکھے۔